أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وہ آپ سے حق کے معاملے میں لڑتے ہیں، اس کے بعد بھی حق واضح ہو چکا ہے کہ انما یساقون للموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، وہم ینظرون، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے مراد سن 2 ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں جنگ بدر لگنے سے پہلے ایک لشکر شام سے روانہ ہوا ہے اور وہ مکے کی طرف جا رہا تھا۔ اس لشکر کا امیر ابو سفیان کا جو کہ کافر تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینے کی طرف سے روانہ ہوگا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام صحابہ کرام مل کر اس لشکر کو روکنے کے لیے نکلے مدینے کی طرف سے۔ وہ صحابہ کرام جن کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ تھی، جب بدر کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول ہمیں امان چاہیے آپ سے۔ تو اس لشکر کی جو ابو سفیان کا لشکر تھا، اس کی حفاظت کے لیے ابو جہل مکے سے نکل آیا اپنا لشکر لے کر۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین بات فرما رہے ہیں کہ یجادلونک فی الحق، یہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں حق آ جانے کے بعد بھی، یعنی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات پر ابھار رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے جنگ نہ کرے، ابو سفیان کا لشکر روک لے اور ہم واپسی وہ لشکر روک کر مال لوٹ کر واپسی آ جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ انما یساقون الی الموت، موت سے ڈر رہے ہو، حالانکہ تم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس لشکر سے بچ کر، ہم موت سے بچ کر نکل آئیں گے، حالانکہ تم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود، یہ صحابی رسول، یہ تینوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام کو سمجھانے لگے، ان کو تیار کرنے لگے جنگ کے لیے۔ مقداد بن اسود کے وہ تاریخی الفاظ یاد رکھیں جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف جس طرح ان کے لوگ جنگ کے موقع پر بھاگ گئے تھے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں جو جنگ بدر کے شروع میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، جس عسکری تعداد کم تھی، جنگی لحاظ سے بہت کمزور تھے، لیکن ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، مقداد بن اسود جیسے صحابہ کرام نے ہمت دی، تو اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور یہ جنگ بدر کا معرکہ لڑ کر اور ایک اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین